اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ایمان والوں پر اس سے بڑا کوئی انعام اور احسان نہیں ہو سکتا کہ ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور یہی بات اوپر بیان کی گئی وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ہونا چاہیے. اسی کے لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو کثرت کے ساتھ، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ اس نے اتنا زبردست تم پر کرم کیا، تمہیں اپنا آخری پیغمبر عطا کیا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اس کی بکرۃ وَأَصِيلًا، صبح و شام. یا تو مراد وہی 5 وقت کی نمازیں، اور یا مطلب یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام ہر وقت میں اس کی تسبیح کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم اس مالک کو بھول جاؤ جبکہ وہ تو تمہیں یاد رکھ رہا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہے اللہ، یصلی جو رحمتیں بھیجتا ہے، علیکم تم پر. اپنے محبوب تمہیں دے دیے، کتنا بڑا کرم کیا. اس کے علاوہ مسلسل تم پر اپنا رحم کر رہا ہے. تمہارا ایک ایک سانس باہر جاتا ہے اندر آتا ہے، یہ اس کے کرم کا نتیجہ ہے. تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ اس کا مرہون منت ہے، اس کا منت کش ہے. یصلی علیکم، وہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے. اور وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں. بھیجتے نہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے. اور رات بھی آپ نے سنا امام صاحب سے کہ پروردگار کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے کرم سے نواز دے. تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار تم پر اپنی مہربانیاں کرتا ہے. بنیادی طور پر اس کی مہربانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے تو میں نے کہا لمحہ لمحہ اس کی مہربانی کا مظہر، لیکن سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے تم کو اندھیروں سے نکالا اور روشنی عطا کی. لیخرجکم، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ اللہ تم کو نکالے من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، روشنی کی جانب. اتنا بڑا کرم پروردگار کا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور پروردگار ہے ہی ایمان والوں پر بہت رحم کرنے والا. اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے. اپنی آخری کتاب عطا کر دی، قرآن جیسی کتاب تم کو دی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر تم کو دے دیے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم ان کے ملنے کا لفظ ہوگا یوم یلقونہ، جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے، سلام. جب ان سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن تو پروردگار کہلائے گا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تم کو سلام کہلایا جائے گا. کتنی بڑی مہربانی، یہاں مہربانی وہاں مہربانی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے اجرًا کریما، بہت بڑا اجر. یہ احسان تو پروردگار نے جتایا ایمان والوں کو کہ تم اس احسان کے صلے میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو. اس نے تم پر کتنی مہربانیاں کی، اپنا پیغمبر عطا کیا، تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا. اور قیامت کے دن جب جنت میں تم پہنچو گے پھر قیامت کے بعد تو اس دن سلام قولا من رب الرحیم، تمہیں سلام کہلایا جائے گا اس کی طرف سے، اور اس نے تمہارے لیے اجر کریم تیار کر رکھا ہے. کچھ خاص احسانات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، باذنہ آپ دعوت دیں گے، آئے گا کون؟ جو اللہ جس کو چاہے گا، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق دعوت دیں گے، اسی کو فرمایا وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والے باذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور اللہ نے آپ کو بنایا چمکتا ہوا چراغ، اوپر فرمایا تھا تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، تو روشنی کہاں ملے گی؟ فرمایا آپ کی سیرت اور آپ کا طریقہ اور آپ کا دین یہ سراج منیر ہے، آپ چمکتے ہوئے چراغ بن کر آئے ہیں انسانیت کے لیے، اتنا بڑا احسان انسانیت کے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرا بہت بڑا فضل ہے۔ دنیا میں یہ فضل ہوا کہ اندھیروں سے نکالا، روشنی عطا کی، اور آخرت میں یہ فضل ہوگا کہ پروردگار جنت عطا کرے گا، جہاں سلامتی ہی سلامتی، آپس میں ملیں گے تو تب سلام، فرشتے ملیں گے ان سے تو تب سلام، اور پروردگار کی طرف سے بھی کہلوایا جائے گا ان کو سلام، سلامتی والا گھر ہے، ہر طرف سے سلام ہی سلام۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ اور آپ ایمان والوں کو تو یہ خوشخبری دیجئے، لیکن کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ اور ہٹائیے ان کی تکلیف کو، درگزر کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے، سارے کام اس کے حوالے کر دیے جائیں، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب، آپ کا مقام بیان فرمایا، اور اس میں پہلا لفظ تھا شاہدن، آپ کو اللہ نے گواہ بنا کر کے بھیجا۔ گواہ کا کیا مطلب تھا؟ امام راغب اصفہانی جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کے ڈکشنری تیار کی، قرآن پاک کے الفاظ پر بحث کی، اس موقع پر شاہد کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں شاہدن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، کس کی؟ اللہ کی توحید کی، لوگوں کے سامنے کہ تمہارا مالک ایک ہے، اپنی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، اور دین حق کی گواہی دینے والے، جنت اور جہنم کے برحق ہونے کی گواہی دینے والے، قرآن کریم کی صداقت کی گواہی دینے والے۔ اور دوسرا بخاری شریف کا وہ تفسیری حصہ میں آپ کو سنا چکا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام پیش ہوں گے اور ان کو پوچھا جائے گا کہ تم نے دین پہنچایا، وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا، ان کی امتیں انکار کریں گی۔ انبیاء کرام سے کہا جائے گا کوئی گواہ، تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے، اور پھر امت محمدیہ کے گواہوں کا تزکیہ کیا جائے گا، یعنی ان کا کون گواہ ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ دو ترجمے تو سب کو معلوم تھے، لیکن کیا ایسا بلنڈر بھی ہوگا کہ قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر دیا جائے؟ بہت دفعہ کوشش ہوئی، کہنے والوں نے کہا کہ جہاں قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ترجمے اور اس کی تفسیریں لکھی گئی، وہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے نظریات پہلے بنائے، سوچیں پہلے بنائی، اور پھر انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے قرآن کے ترجمے ہی ویسے کیے۔ یہ ترجمہ میں لایا آپ کو یہی مقام دکھانے کے لیے جو میں نے کئی جگہ دکھایا بھی صاحب کو، یعنی پیچھے بتایا مگر یہ ترجمہ نہیں دکھایا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، حاضر اور ناظر بنا کر، چونکہ ایک عقیدہ بنایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اتنا گستاخانہ عقیدہ، دنیا میں کیسی کیسی جگہیں ہوتی ہیں اور کیسی گندی گندی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے عقیدہ بنایا کہ آپ ہر مجلس کے اندر حاضر ہیں، ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، جبکہ امت کے سب سے محتاج طبقہ ہے فقہاء کرام کا، یعنی وہ کسی کے لیے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بڑے احتیاط سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور میں پیچھے آپ کو نقل کر چکا فتاوی بزازیہ اور مجموع فتاوی عبدالحی کے حوالے سے
کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ارواح اولیاء کرام کی اور بزرگوں کی روحیں موجود ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہی ہیں اور ہماری مدد کر رہی ہیں، تو کفر، تو ایسے آدمی کو تکفیر کی جائے گی، ایسے آدمی کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ محتاط طبقہ فقہاء کرام کا بھی یہ کہتا ہے، اور ہمارے یہاں مشہور کتاب ہے فتاوی قاضی خان، اس میں یہ فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے، بہت پرانی، آج کی نہیں ہے، بہت پرانی۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دو لڑکے لڑکی بیٹھ جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نکاح کرتے ہیں، تو کوئی پوچھے گواہ کون، تو کہیں کہ دو گواہ ضرورت ہے، ایک اللہ کو گواہ بناتے ہیں، ایک اللہ کے رسول کو گواہ بناتے ہیں۔ تو قاضی خان نے لکھا کہ نکاح تو نہیں ہوگا، ایمان سے بھی چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ویسے ہی عقیدہ بنایا، اور عقل و نقل کے خلاف۔ صحابہ نے کبھی ایسا سمجھا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں پھانسی دی جا رہی ہے، آپ پڑھ چکے کہ سب سے آخری تمنا جو انہوں نے کی وہ یہ دعا کی اللہ سے کہ اے میرے مالک اپنے پیغمبر کو میرا سلام پہنچا دے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں تو پھر یہ بات کیوں کہتے وہ کہ میرا سلام پہنچا دے؟ وہ تو کہتے میری بات سن رہے ہیں خود۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت آپ فرماتے ہیں کہ جو سلام میری قبر کے پاس بھیجا جائے، میرے پاس آ کر درود پڑھا جائے، اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جائے وہ مجھ پر بھیجا جاتا ہے، بلغت، میری طرف بھیجا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک بڑی ٹیم چھوڑی گئی ہے دنیا میں کہ جہاں جہاں لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اس کو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ترجمہ جو کفری عقیدے والا ہے وہ کیسے قرآن کا ترجمہ بن سکتا ہے؟ اس پر ہم کو حیرت نہیں کہ یہ ترجمہ کیوں بنا، اس لیے کہ انہوں نے ایسے ہی ترجمے کیے جس کا نہ ڈکشنری سے کوئی تعلق، نہ زبان سے کوئی تعلق، کسی چیز سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ یہ دیکھیے، یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، غیب کس کا ترجمہ کیا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، خالی نہیں، کیونکہ دوسرا عقیدہ یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ عالم الغیب ہیں، تو غیب کی خبریں بتانے والے نبی، نبی بھی موجود ہیں اور غیب کی خبریں بتانے والے۔ بے شک ہم نے بھیجا حاضر اور ناظر بنا کر تجھ کو، حاضر اور ناظر بنا کر۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پر حیرانگی نہیں کہ ایسا بلنڈر کیوں ہوا، یہی وہ ترجمہ تھا جس کی وجہ سے پورے گلف میں اس پر پابندی لگی تھی 1985 میں، بہت پرانی بات ہے، 85 سے اب تک۔ لیکن اس پر حیرانگی نہیں، ایک اور مقام دکھاتا ہوں کیسے ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اور میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نا ہمارے جان پہچان والے بھی قاری ثواب سمجھ کر کے اس ترجمے کو جگہ جگہ پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو وہ خود بھی لاکھوں کی تعداد میں بانٹ رہے ہیں جن کی یہ سوچ ہے فری میں، لیکن بہت سارے لوگ قاری خیر سمجھ کر لوگوں کے گھر پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے یہ عقیدے خراب ہوں۔ دیکھیے یہ سورہ رحمان ہے، موٹے طور پر ہر آدمی موٹی موٹی باتیں تو سمجھتا ہے۔ الرحمن ترجمہ کیا میں، رحمان نے اپنے محبوب کو، اپنا محبوب کس کا ترجمہ کیا؟ چلو ٹھیک، علم القرآن، قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، سب کو مانا ہوا ہے، خلقہ کا مانا پیدا کیا، انسان کے مانا انسان کو پیدا کیا۔ ترجمہ فرماتے ہیں انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ محمد۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ آگے علمہ البیان، علمہ سکھایا اللہ نے، ہو انسان کو، البیان بولنا سکھایا۔ انہوں نے کیا ترجمہ فرمایا حضرت نے؟ کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا انہیں بیان سکھایا۔ ما کان کے معنی جو کچھ ہو چکا ہے، و ما یکون اور جو کچھ ہوگا، سب کے سب کو سکھا دیا ان کو۔ علمہ البیان، یہ کس کا ترجمہ ہوا، کس لفظ کا؟ اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس ڈکشنری کے مطابق ترجمہ ہوا، کس لغت کے مطابق ہوا، آج تک کائنات میں ایسا ترجمہ کسی نے کیا؟ تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ الہامی ترجمہ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی دلیل تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھئی کس ڈکشنری کے مطابق ہے۔ اور جب یہ بتایا گیا کہ یہ ترجمہ تو کائنات میں ایسا کسی نے آج تک کیا ہی نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہمارے سامنے موجود، ان کے دونوں بیٹوں کا ترجمہ موجود، تیسرے بیٹے شاہ عبدالعزیز کا ترجمہ موجود، خواجہ حسن نظامی کا ترجمہ موجود،
اور کتنے تراجم ہیں اور دوسری زبانوں میں انگریزی میں کس کس زبان کے اندر ترجمہ ہے. تو انہوں نے فوراً ایک کتابچہ لکھ مارا غلط ترجموں کی نشاندہی، اور اس میں یہ بتایا کہ کائنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ بھی اس میں رکھو. سلمان فارسی نے بھی کچھ مقامات کا ترجمہ کیا، شیخ سعدی نے بھی ترجمہ فرمایا. تو وہ سارے ترجمے غلط تھے. اب قیامت کے قریب یہ نیا ترجمہ لکھا گیا ہے، اور پوچھا کہ لکھنے والے کی قابلیت کتنی ہے؟ کہا وہ خود فرماتے ہیں میں نے کسی سے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، جو سیکھا وہ اپنے باپ سے سیکھا، اور اپنے باپ سے بھی میں نے 4 قاعدے سیکھے: جمع کرنا، تفریق کرنا، ضرب دینا، تقسیم کرنا. اس کے سوا میں نے اپنے باپ سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اب دوسرے کہنے لگے نہیں جی باپ سے اور باتیں بھی سیکھی ہوں گی، لیکن یہاں کہا کہ بطور خاص حساب میں یہ سیکھا. چلو مان لیتے ہیں. تو باپ نے کس سے پڑھا تھا؟ کہا اس نے بھی کسی سے نہیں پڑھا تھا. تو دادا نے کسی سے پڑھا؟ کہا اس نے بھی کسی سے نہیں پڑھا. اللہ تعالی ہمارے ذہن و فکر کو بھی درست رکھے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، آپ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، ومبشرا خوشخبری دینے والے، ونذیرا اور ڈرانے والے، وداعیا الی اللہ اور دعوت دینے والے اللہ کی جانب باذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور آپ روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو بھی، ان لهم من اللہ، اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین اور مت بات مانے کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، ودع اذاہم اور دع اذاہم چھوڑیے ان کی تکلیف کو، مطلب ان کی تکلیف کی طرف توجہ نہ دیجیے، اعراض کیجیے. وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کر لیجیے اللہ کے اوپر، پرواہ نہ کیجیے ان کی تکلیف کا. وکفی باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے وکیل کارساز ہونے کے اعتبار سے. اوپر ایک مسئلہ آیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ان کو حضرت زید نے طلاق دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. تو وہاں ایک مسئلہ آیا کہ جب کوئی طلاق دے تو پھر اس کی عدت کتنی گزارنی ہے. اگر رخصتی ہو چکی ہو تو کتنی عدت ہے، اور رخصتی نہ ہو چکی ہو تو کتنی عدت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ایمان والیوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت، تعتدونہا جو وہ عدت گزاریں گی، ان کو کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. رخصتی ہوئی نہیں، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اور اگر رخصتی ہو گئی تو وہ پیچھے بتا دیا جا چکا ہے سورہ بقرہ میں. کتنی عدت ہے اس کی عدت ہے 3 قروء، جس کے بعد نے سمجھا 3 پاکیاں اور بعد نے سمجھا 3 ناپاکیاں. اور اگر حمل والی ہے اس کی عدت بھی معلوم ہو گئی. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، اگر طلاق ہو جائے تو فمتعوہن، ان کو دو تم متاع، زندگی گزارنے کا سامان دو. اور یہ بھی گزر چکا، کتنا دیں؟ جو جتنا دے سکتا ہے اتنا دے دے، اور کم سے کم تو 1 سوٹ کپڑا. وسرحوہن اور جدا کر دو ان کو، سراحا جمیلا، اچھی طریقے سے، خوبصورت طریقے سے جدا کرنا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس دور میں یہ جہالت نہیں تھی، لیکن بعد میں پیدا ہو سکتی تھی. مختلف قبائل آ رہے تھے اسلام میں، وہ کیا کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے جائز نہیں. تو پھر جو پھوپھی کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو، تو اس کو بہن سمجھا جائے اور اس سے نکاح کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اس مسئلے کو بھی حل کیا گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا کا، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی وہ بیویاں، اللتی آتیت اجورہن، جن کا آپ مہر دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور جن کے مالک ہیں آپ کے دانے ہاتھ، مما افاء اللہ علیک، ان میں سے جو اللہ نے جمع کر دیا آپ کے پاس، اور وبنات عمک، اور آپ کے چاچے کی بیٹی، وبنات عماتی کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹی، وبنات خالک،
اور آپ کے ماموں کی بیٹی، و بناتی خالاتک، اور آپ کی خالہ کی بیٹی، مگر ان کے لیے ایک شرط ہے، یہ آپ کی پھوپھیاں، یہ آپ کی خالہ ہیں، یہ آپ کے چچا اگر مکہ میں ہیں اور ان کو ایمان نصیب ہوا ہے ان کی بیٹیوں کو، تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے، مگر کب؟ جب وہ ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینہ آئیں، اس لیے کہ آپ کا نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کے گھر سے لوگ دین سیکھیں اور مختلف مزاج کی اور مختلف خاندانوں کی اور مختلف عمروں کی عورتیں آپ کے گھر میں آئیں اور آپ سے دین سیکھ کر جائیں اور دوسروں کو سکھائیں، اس لیے ان سے نکاح جائز ہے۔ اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور جس نے ہجرت نہ کی ہو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے، مؤمنتاً جو ایمان والی ہو، ان وہبت نفسها، اگر وہ اپنا آپ ہبہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی وہ کہے کہ مجھے آپ سے کوئی مہر نہیں لینا اور مجھے آپ سے اور دوسرے فلاں حقوق نہیں لینے، میں اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں، اگر بغیر مہر کے وہ ایسا کہے تو یہ آپ کے لیے جائز۔ ان اراد النبی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان یستنکحا، ان کو اپنے نکاح میں رکھنا، خالصۃ لک، یہ خاص ہے آپ کے لیے، دوسرے کسی کے لیے نہیں، دوسروں کو مہر دینا پڑے گا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص ہے ایمان والوں کے علاوہ۔ تو ایمان والوں کو مہر دینے ہیں، جی ہاں دینے ہیں، کتنے دینے ہیں؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم، یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان پر، فی ازواجہن، ان کی بیویوں کے بارے میں، اور کتنا فرض کیا، متعین کتنا کیا، زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، جتنا دے سکے مگر کچھ نہ کچھ دینا ہے، اور کم سے کم کتنا ہے، یہ اپنی تحقیق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اسی کے اوپر فقہاء احناف کا عمل ہے کہ کم سے کم 10 درہم، اس سے کم میں مہر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وما ملکت ایمانہم، اور ہمیں معلوم ہے جو ہم نے فرض کیا ان کے اوپر ان کی باندیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، آپ کے لیے یہ اجازت کیوں ہوئی؟ فرمایا صرف کس لیے ہوئی کہ کوئی عورت دین سیکھنے کے لیے آپ سے اس طرح نکاح کرنا چاہے تو آپ پر اگر فرض ہو اور آپ مہر اس وقت دے نہ پائیں تو پھر آپ پر حرج ہوگی۔ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ رہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور آپ کو اجازت ملی، کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان انصاف فرمایا، اور ایک غیر ایمان والے نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کے لیے کوئی معجزہ نہ دکھاتے، تو اتنا معجزہ کافی تھا آپ کا کہ آپ کے نکاح میں 9 بیویاں، اور 9 کی 9 آپ سے خوش، اور 9 کی 9 آپس میں ایک دوسرے سے خوش، اتنا معجزہ کافی تھا آپ کے نبی ہونے کے لیے، اس لیے کہ آدم کی اولاد میں ایسا کسی نے کیا ہو یہ تاریخ میں گزرا نہیں، لیکن ایسا کیا جا سکتا ہے، ذہن و دماغ کے اعتبار سے ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں کو آپس میں بھی شکایت نہ ہو اور شوہر سے بھی کوئی شکایت نہ ہو، اور آپ کے یہاں ایک نہیں 9 بیویاں اور کسی کو کوئی شکایت نہیں، سب کے ساتھ آپ نے انتہائی انصاف فرمایا۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایک چھوٹ دے دی کہ یہ آپ پر فرض نہیں ہے، اگر فرض ہوتا تو جس کے ساتھ آپ انصاف کا وہ معاملہ فرماتے تو وہ سمجھتی کہ آپ نے میرا حق دیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے، پھر اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کو احسان مانے گی کہ آپ کے اوپر فرض تو نہیں تھا مگر اس کے باوجود آپ نے اتنا عدل فرمایا۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ترجی، ارجا یرجی ہم پیچھے پڑ چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں، کیا معنی؟ ڈھیل دینا۔ ترجی ملتوی کر دیجئے، من تشاء ملتوی کر سکتے ہیں آپ، من تشاء جس کو چاہے، منہن ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء اور پناہ دے سکتے ہیں اپنے پاس جس کو چاہیں۔ اشارہ ہے جس کی باری آپ ملتوی کرنا چاہیں کہ آج کے بعد تمہاری باری نہیں رہے گی، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ نہیں سکتی کہ میں جب تک آپ کی بیوی ہوں تو آپ میری باری ملتوی نہیں کر سکتے۔ باری سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیے ہوئے تھے، ایک ایک دن ایک ایک لمحہ آپ کا فکس ہوتا تھا،
کس کے ساتھ کتنی دیر بات کرنی ہے اتنی دیر دوسری کے ساتھ. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ اور آپ پناہ دے سکتے ہیں اپنے پاس ٹھکانہ دے سکتے ہیں، مطلب آپ جس کی باری چاہیں اس کی برقرار رکھ سکتے ہیں، جس کی چاہیں ملتوی کریں جس کی چاہیں رکھیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. تیسری شکل، ایک عورت کو آپ بالکل چھوڑ ہی دیں، طلاق دے دیں، اس کی بھی اجازت. اور طلاق دے چکے ہیں اور پھر آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھیں، اس کی بھی اجازت. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ یا یہ ہے کہ کسی کی باری ملتوی کی تھی اور بعد میں پھر آپ نے اس کی باری بحال کر دی، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر کسی کی باری نہیں تھی، باری ملتوی تھی اور پھر رکھ لیا آپ نے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. اور اب کسی کی ملتوی کریں اس پر بھی کوئی حرج نہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور جس کو آپ تلاش کریں یعنی لے لیں، ممن عزلت ان میں سے جن کو آپ نے جدا کیا، یا تو اس کی باری ملتوی کر دی یا طلاق دے دی، فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی آپ کو اجازت کیوں دی گئی؟ فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ آپ پھر بھی عدل کریں گے، لیکن جب آپ کے اوپر فرض نہیں ہوگا اور پھر آپ عدل کریں گے تو اس سے ان کے دل ٹھنڈے ہوں گے، وہ خوش ہو جائیں گی کہ اللہ کے نبی پر تو فرض نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے عدل کیا. اور کتنا عدل کیا؟ جب آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس سے آپ دنیا سے تشریف فرما ہو گئے، پردہ فرما ہو گئے، اس بیماری میں بھی آپ نے ایک ایک خاتون سے ملاقات کی اور ایک ایک سے اجازت لی کہ میں اگر عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہوں جس کے حجرے میں رہنا میرے لیے آسان ہے، مسجد نبوی سے قریب ہے، تو تمہاری اجازت ہے. ایک ایک نے اجازت دی، اس کے بعد آپ ان کے حجرہ شریف میں رہنے لگے، اس سے پہلے نہیں. اور پھر بھی اللہ سے دعا فرماتے تھے، اے پروردگار یہ میری تقسیم ہے کہ وقت میں نے سب کو بانٹ کر دیا ہوا ہے، لیکن اس تقسیم کے بارے میں تو میری گرفت نہیں کرنا جو میرے بس میں نہیں. اور اشارہ کیا تھا؟ محبت. وہ تو بس میں نہیں ہے، آدمی کا دل کس طرف زیادہ جھکے کس طرف کم جھکے یہ تو اس کے بس میں نہیں، لیکن اے مالک اس کے بارے میں تو میری گرفت نہیں فرمانا، جبکہ اللہ نے اجازت دی ہوئی. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ یہ بات زیادہ نزدیک ہے کہ ٹھنڈی ہو جائیں أَعْيُنُهُنَّ ان کی آنکھیں. جب باری مقرر بھی نہیں ہوگی اور پھر بھی آپ عدل کریں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وَلَا يَحْزَنَّ اور تاکہ وہ غمگین نہ ہوں، وَيَرْضَيْنَ اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں بِمَا آتَيْتَهُنَّ اس چیز کے بارے میں جو آپ ان کو دیں، كُلُّهُنَّ ساری کی ساری راضی ہو جائیں، جو بھی ان کو ملے اس پر وہ راضی ہو جائیں، جتنا وقت ملے اس پر وہ راضی ہو جائیں، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ آپ پر فرض نہیں تھا اور اس کے باوجود کمال کر دیا. ایک ایک منٹ کو آپ نے ناپ کر کے رکھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. مطلب اگر محبت کے بارے میں تمہارا دل ایک طرف ذرا سا زیادہ جھکے دوسری طرف کم جھکے، اللہ سے یہ چھپ نہیں سکتا ہے اور اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے. البتہ جب انتظام کرنے میں اس پر عمل ہوگا تو اس پر گرفت ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حلیمًا برداشت کرنے والا ہے. یہ برداشت کا کیا مطلب؟ اگر حکم ہے عام انسانوں کے لیے کہ وہ انصاف کریں، لیکن محبت کے بارے میں انصاف نہیں کر سکے تو اس پر سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اللہ برداشت کرتا ہے، جانتا ہے مگر سزا نہیں دیتا، اس لیے کہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے. البتہ جو اس کے بس میں ہے اس میں انصاف کرنا فرض ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ہی سوکھا ہوا ہوگا. لا يحل لك النساء من بعد یہ جو اوپر آپ کو حکم ملا کہ جس کی باری رکھیں رکھ سکتے ہیں، جس کی ملتوی کریں کر سکتے ہیں، اس کے بعد ازواج مطہرات کو بھی ایک انعام ملا. وہ کیا انعام؟ کہ جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں اب تک ہیں بس وہی رہیں گی. لا يحل لك النساء حلال نہیں آپ کے لیے عورتوں میں سے کوئی، من بعد اس کے بعد، ولا ان تبدل بهن اور یہ بھی حلال نہیں کہ آپ ان کو بدلیں من ازواج بیویوں سے، مطلب ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اور سے نکاح کریں وہ بھی درست نہیں، اور ان میں سے کسی کو اب اور کسی سے نکاح کر لیں اور تعداد بڑھ جائے یہ بھی درست نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اگرچہ حیرت میں ڈالے آپ کو اس کی خوبی، آپ کو لگے کہ یہ تو بہت خوبیوں والی عورت ہے، اگر یہ ہمارے گھر میں آئے گی اللہ کے دین کو سیکھے گی اس سے تو دین بہت دور دور تک پہنچے گا، اس کے باوجود بھی نہیں.
الا ما ملکت یمینک، مگر جس کے مالک ہیں آپ کے دانے ہاتھ، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ کچھ احکام تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھے۔ آگے پھر ایمان والوں کو احکام دیے جاتے ہیں اور بات میں سے بات نکلتی ہے۔ اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا مسئلہ تھا، تو نکاح کے بعد دعوت ولیمہ بھی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل دعوت ولیمہ ہے، سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی حد کے اندر سنت ہے، حد سے باہر آدمی اتنا خرچہ کرے کہ حدوں کو کراس کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دعوت ولیمہ میں لوگوں کو بلایا جائے گا، اس کے لیے بھی ایمان والوں کو ادب ہونا چاہیے کہ کون جائے۔ ایرے غیرے نتو خیرے سارے اکٹھے ہو گئے، ایک بندہ بلایا تھا گھر میں پورا ٹبر لے کر پہنچ گیا، وہاں انتظام ہی نہیں ہو سکا، اور جن کو نہیں بلایا تھا وہ بھی آ گئے، بھئی دعوت ہے شادی ہے، اب چلو سارے کے سارے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایک ترتیب ہونی چاہیے، جس کو انوائٹ کیا جائے وہی آئے۔ 1450 سال پہلے ہم کو ادب سکھایا گیا، جس کو بلایا جائے وہ آئے، جس کو نہ بلایا جائے نہ آئے، اور جو آئے تو وہ بھی کب آئے؟ ٹائم دیا تھا 2 بجے کا، مسٹر 10 بجے ہی پہنچ گئے کہ دیکھیں کچھ پک بھی رہا ہے کہ نہیں پک رہا ہے، کیا کچھ بن رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم پر آیا جائے۔ 2 ادب ہوئے، تیسرا ادب یہ کہ کھانا کھا چکے ہو، اب آپ کرسیاں توڑنے کے لیے بیٹھ گئے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا کھا چکے، اب آپ اپنے اپنے گھروں کا راستہ ناپیے گا، اس کی اجازت نہیں کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں، اس سے گھر والے کو تکلیف ہوگی۔ وہ بیچارہ انتظار میں ہے کہ آپ جائیں، دوسری جماعت کو بلائے، یا دوسری جماعت نہیں، چلو سارے کھا کے جا چکے ہیں، لیکن وہ اپنے دوسرے گھر کے انتظامات کرے، گھر کے کام کرے، اس کی بھی اجازت نہیں کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ کتنے ادب ہو گئے؟ 3 ادب۔ اور یہ تینوں باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سامنے رکھ کر سمجھائی گئیں، مگر حکم عام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے، الی طعام، کھانے کی طرف، تم کو اجازت دی جائے تو تب آؤ، اور جس کو اجازت دی جائے وہ آئے، جس کو بلایا جائے وہ آئے۔ کوئی آدمی بلایا کوئی گیا، اور دوسرا اس کے ساتھ ویسے ہی طفیل ہی چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے، ایک دوسرے آپ سے مسئلہ پوچھتے پوچھتے ساتھ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے، اور جب گیٹ پر پہنچے تو اندر سے صاحب مکان باہر آئے، تشریف لائے، حضرت حضرت حضرت، کیا گھر ہوگا جہاں اللہ کے محبوب جا رہے ہوں دعوت کھانے کے لیے، کتنی اس کو خوشی ہو رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے بلایا تھا، ان کو نہیں بلایا تھا، یہ طفیلی بن کر کے آ گئے، تمہاری مرضی ان کو آنے دو، تمہاری مرضی ان کو واپس کرو۔ انہوں نے عرض کیا میں ان کو آنے دوں گا نہیں، جو آپ کے ساتھ آئے وہ میرا مہمان۔ لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ جس کو نہ بلایا جائے وہ جائے، اور جائے کب؟ غیر ناظرین اناہ، اس کے سوا اس حال میں کہ تم نہ دیکھنے والے ہوں، اناہ، 2 معنی کیے گئے، ان کے برتنوں کو، اور دوسرا معنی کھانے کے پکنے کو۔ مطلب پہلے ہی پہنچ گئے کہ دیکھیں کیا پک رہا ہے۔ کچھ مزاج ہوتے ہیں میری طرح کے لالچی، تو وہ پہلے جا کے بھئی کچھ مال بھی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں جانا ہے یوں ہی مفت میں، گھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے ہیں، تو ہمارا تو خاص طور سے مزاج بھئی کتنے کھانے بنے ہیں۔ غیر ناظرین اناہ، اس حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہوں تم، اناہ اس کے پکنے کو، پکنے کی دیکھنے والے ہوں، اور بس یہ دیکھتے رہیں نہ، وقت سے پہلے مت جاؤ، جب بلایا جائے تب جاؤ۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب تم کو بلایا جائے، جس ٹائم بلایا جائے، فَادْخُلُوا تو تم داخل ہو، اور کھانا کھا چکے تو اب فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، تو جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا تو پھیل جاؤ، اپنے اپنے کاموں میں لگو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور مت تم دلچسپی لینے والے بن جاؤ باتوں سے، وہاں بیٹھے گپے لگانے لگ گئے، باتیں کرنے لگ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ باتیں پیش آئیں۔ ممکن ہے کہ کوئی بغیر اجازت کے بھی گئے ہوں، مگر اس کا روایتوں میں کوئی ذکر نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی وقت سے پہلے گئے ہوں، مگر اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ تیسری بات ہے کہ باتوں سے دلچسپی لینے والے بن کر بیٹھ جائیں، اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کچھ لوگ آتے تھے کھاتے تھے، آتے تھے کھاتے تھے جاتے تھے، اور ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا،
لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریفانہ گھروں کے اندر قدرتی اور فطری پردہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے گھر کے ایک کونے میں ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. آ رہے تھے جا رہے تھے، لاسٹ میں 3 صوفی صحابہ، کوئی صوفی ناراض نہ ہو جائے، صوفی حضرات ہوتے ہیں ڈھیلے قسم کے، تو صوفی مزاج قسم کے تھے، بیٹھ گئے وہ. اب وہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ یہ جائیں، اور بھی کام ہے گھر کے، لیکن صوفی کہاں، کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ یہ برکت والا گھر ہے، میلے فیر محمدہ قسمتاں دے، کتنے شمع دے کتنے پتہ گوسی، کب دوبارہ بلائیں گے اور کب آئیں گے، آج بیٹھ جو جتنا موقع ملتا ہے. درد دل کہہ لے کہ احباب جمع ہے. بیٹھ گئے، لگے باتیں کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور باہر تشریف لے گئے کہ شاید یہ مجھے اٹھتا ہوا دیکھیں تو یہ بھی نکل آئیں گے. مگر کہاں، زمین ٹلت آسمان ٹلت، مگر گل محمد خان اٹلت. کسی نے کہا، وہ پھر وہیں بیٹھے ہوئے. آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خادم کو بھیجا کہ دیکھو ادھر ہی ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا تو فرمایا کہ عرض کیا کہ تینوں بیٹھے ہیں. دوبارہ عرض کیا کہ 2 رہ گئے ہیں، ایک رخصت ہو گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسری مرتبہ اندر تشریف لے گئے، پھر واپس باہر آئے تو آگے وہ لوگ خود اٹھے یا آپ نے ان کو فرمایا؟ اس بارے میں دونوں روایتیں ہیں. زیادہ روایت یہ ہے کہ اب وہ سمجھ گئے آپ کے انداز سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھیں یہاں سے، تو انہوں نے رخصت لی اور الوداع ہو گئے. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی اور سارے ایمان والوں کو حکم ملا. دیکھو کیا ادب سکھائے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. جب تم کھانا کھا چکے ہو تمہیں کیا معلوم گھر والا آپ کس چیز میں مصروف ہے، کیا اس کو کیا دقتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں. فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، پھیل جاؤ اور مت بنو تم دلچسپی لینے والے بات سے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیستحیی منکم، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، بات نہیں کہتے ہیں. اللہ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے حق بات کہنے سے. اسی موقع پر دوسرا حکم نازل ہوا. وہ کیا؟ آج تک پردے کا حکم نہیں تھا، اب حکم نازل ہوا کہ نہیں، آئندہ بے حجابانہ کوئی آپ کے گھر میں نہیں جا سکتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم سوال کرو ان عورتوں سے، متاعًا کسی سامان کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو سوال کرو تم من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. ان کو حکم مل چکا ہے کہ جب کوئی کنڈی کھٹکھٹائے اور کچھ کہے تو تم آگے سے سخت جواب دو تاکہ کسی ہارٹ پیشنٹ کے دل میں کوئی بات نہ پیدا ہو. تو ایمان والے بغیر اجازت کے اندر جائیں نہ. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے سوال کریں. اور وہ جو سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ اس کے بعد کے احکام ہیں. یہ سورت 1 سال تقریباً پہلے نازل ہوئی ہے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات زیادہ پاک کرنے والی ہے ان کے دلوں کے لیے اور تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، ایک اور حکم دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے خاص ہے. وہ کیا؟ اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم نکاح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کے بعد، ابداً، کبھی بھی. وہ جو پیچھے فرمایا تھا کہ ان کی بیویاں مائیں ہیں، گویا وہاں ماں کا مطلب حقیقی ماں نہیں تھا. اسی لیے اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ روحانی مائیں ہیں. البتہ ممکن ہے کہ کوئی سمجھتے ہو کہ نکاح کرنا جائز ہے، فرمایا نکاح جائز نہیں ابداً کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو گے کسی بات کو، او تخفوه، یا تم چھپاؤ گے کسی بات کو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی اگر کسی کے دل میں یہ بات چھپی رہے کہ چلو میں بعد میں نکاح کر لوں گا، اللہ سے چھپ نہیں سکے گی. اور اگر اظہار کرو گے تو ظاہر ہے اس کی تو گرفت ہوگی. کیا ایسا تھا؟ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ، خاص طور سے حضرت طلحہ کا نام لکھا گیا، کہ وہ فرماتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیویوں کو دین سکھایا ہے انہوں نے کیسا دین سیکھا ہوگا گھر کے اندر رہ کر کے. تو اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں زندہ رہا تو میں ان میں سے کسی سے نکاح کروں گا تاکہ میں بھی دین سیکھ سکوں اور ہمارے خاندان میں بھی وہ دین آ سکے. تو ان کو ڈانٹ دیا گیا کہ نہیں، دین سیکھنا اپنی جگہ ہے مگر اس کی اجازت نہیں ہے.
یہ جو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے تم سوال کرو آپ کے گھر کے لیے فرمایا، لیکن اس کے بعد سارے ایمان والوں کو یہی حکم ملا. لیکن اس کی وجہ سے تو سب پریشان ہو گئے کہ کون؟ یہاں تو مخاطب ایمان والے ہیں، تو ایمان والے تو باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو کیا وہ بھی آئندہ کے لیے سامنے نہیں آ سکتے ہیں؟ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس موقع پر فرمایا کہ اب تم بھی نہیں جا سکتے ہو. وہ بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت میں ان کی عمر 14-15 سال رہی ہوگی. لیکن اس کے باوجود ان کو بھی بین لگ گیا اندر نہیں جا سکتے. تو یہ سب کے لیے فرمایا نہیں، لا جناح علیہن فی آبائہن، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ بغیر پردے کے، بغیر چہرے کا پردہ کیے ہوئے اپنے باپوں کے سامنے جائیں، باپ دادا کے سامنے. ولا ابنائہن، اور نہیں ہے ان پر کوئی گناہ ان کے بیٹوں کے بارے میں. ولا اخوانہن، اور نہیں ہے ان پر کوئی گناہ ان کے بھائیوں کے بارے میں. ولا ابناء اخوانہن، اور نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں. ولا ابناء اخواتہن، اور نہیں ہے ان کے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں. ولا نسائہن، اور نہیں ہے ان کے اوپر کوئی حرج اپنی جیسی عورتوں کے بارے میں، عورتیں عورتوں کے سامنے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہیں ہے ان کے اوپر کوئی حرج ان کے بارے میں ملکت ایمانہن، جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ. تقریباً اکثر امت کے نزدیک اس سے مراد باندھی سامنے آئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے حضرات نے فرمایا غلام بھی. لیکن مجموعی طور پر وہ طبقہ ختم ہو گیا، وہ مسئلہ بھی ختم. واتقین اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اصل مسئلہ یہ ہے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اوپر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے. یصلی علیکم، اللہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجنے کی دعا کرتے ہیں. یہ تعلق ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کا ہے، لیکن بطور خاص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں. یعنی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے. اور جب یہ سارا معاملہ اللہ اور فرشتوں کا ہے تو اے ایمان والو تم کیسے پیچھے رہتے ہو؟ شیخ سعدی کے اس پر کسی نے تضمین کی نا، سن کے چڑیوں کی چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اسے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، رحمتیں بھیجو ان پر، یعنی رحمت بھیجنے کی دعا کرو. وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو ان پر اچھی طریقے سے. یہ آیت نازل ہوئی اور تمام حدیث کی کتابوں میں سیاستہ میں ہے. صحابہ حاضر ہوئے آپ کے پاس کہ آپ کو سلام کیسے بھیجنا ہے وہ تو ہم کو معلوم ہو گیا، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہوا. سلام بھیجنا کس سے معلوم ہوا؟ چونکہ التحیات آ چکی ہے معراج کے موقع پر، تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سکھا دیا گیا ہے کس طرح سلام کرنا ہے. عرض کیا کہ درود کس طرح پڑھیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں درود ابراہیم سکھایا. گویا جس درود کا یہاں مطالبہ ہے کہ درود پڑھو، وہ کون سا درود ہے؟ درود ابراہیمی ہے. اور پھر اسی درود کو نماز میں منتخب کیا گیا. اور نماز معراج میں اللہ نے جو آپ کو تحفہ عطا کیا، آپ جب آپ کو کسی کو اپنے دوست کو اپنے گھر بلائیں تو کیا تحفہ دیں گے؟ جو آپ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ہوگی. اللہ کے ہاں سب سے قیمتی کیا چیز تھی؟ نماز. تو نماز آپ کو دی، اور جو کچھ نماز نے پڑھنے کے لیے دیا وہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے. تو نماز میں کون سا درود دیا؟ درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بیچ میں لوگ سیدنا بھی لگا دیتے ہیں، لگائیں تو حرج نہیں، مگر حدیث میں نہیں ہے یہ الفاظ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھایا گیا. گویا سب سے بہتر درود اور سب سے افضل درود یہی درود ہے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کے لیے۔ اس میں اصل میں ایک راز ہے اس درود میں۔ کیوں؟ اس درود میں انسان اپنی بے چارگی کا اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، یوں نہیں کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں ایک طرح سے انانیت ہے، صلاۃ بھی ہو سلام بھی ہو آپ پر ہے اللہ کے رسول، اور اس میں بندہ اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اے میرے مالک، تیرے پیغمبر خاتم النبیین، سرور انبیاء، امام الانبیاء، میری کیا اوقات ہے کہ میں ان کو سلام کروں اور میں ان پر درود بھیجوں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو ہی ان کے اوپر رحمتیں بھیج، اے اللہ تو ہی ان کے اوپر درود بھیج۔ تو بندہ اپنے مالک سے گزارش کرے، ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ اہمیت ہے، اس میں بندے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، پنجابی بولتے تھے تو ان کے میں نے بیان سنا، وہ فرماتے تھے کہ رب نے بندے کو طریقہ بتایا۔ کہتا کیا طریقہ بتایا؟ کہ پہلے کھڑا ہو جا اور ثنا پڑھ، میری تعریف کر، پھر الحمدللہ پڑھ، پھر قرات کر، پھر رکوع کر، پھر سجدہ کر، پھر التحیات پڑھ، اگر پھر بندے دا پتر بن کے بیٹھ جا تو ہن میرے محبوب اتے انج درود بھیج۔ کہتے آپ بندے کا پتر بن کے بیٹھ جا، ادب کے ساتھ بیٹھ، تو زانو ہو کر کے بیٹھ۔ جو درود پڑھنے کا سب سے افضل طریقہ ہے وہ طریقہ بھی وہی ہے جو نماز کا ہے، اور درود بھی سب سے افضل وہی ہے جو نماز والا ہے، لیکن اس کے علاوہ 40 درود سے زیادہ صحیح روایتوں کے ساتھ ثابت ہیں جو آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں، فضائل درود شریف میں بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں آپ، اور مختلف موقعوں کے لیے بھی مختلف درود ہیں۔ اس جمعے کو بھی میرا دل چاہ رہا تھا بتاؤں، لیکن وہ شاید پھر ساتھی بھول گئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ سلم تسلیما۔ اس درود کی ایک خاص فضیلت آپ نے فرمائی کہ جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور پروردگار اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اور لمبے چوڑے فرمایا 80 سال کے گناہ، اگر اتنے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف، مگر اس سے مراد صغیرہ ہی ہے، کبیرہ نہیں، کبیرہ تو توبہ ہی سے معاف ہوں گے۔ تو آدمی کہے تو میں نے صغیرہ تو معاف کرا دیے، تو کیا نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں؟ تو خاص موقعوں کے لیے خاص درود بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر سب سے افضل درود یہی۔ ان الذین یؤذون اللہ، اس کے مقابلے میں ایک تو ہو گیا یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، رحمتیں بھیجنے کی دعا کی جائے، اس کے مقابلے میں آپ کو تکلیف دی جائے۔ وہ کتنے بڑے ظالم اور کتنے بدبخت انسان ہوں گے جو آپ کو تکلیف دیں۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ اللہ اکبر، اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ کو نہیں دے سکتا، لیکن اللہ اپنے محبوب کے تکلیف دینے کو کہتا ہے اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ جو اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بات اور باقی رہی کہ درود آہستہ پڑھیں کہ زور سے پڑھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں آپ پہنچے، آپ کے روضہ اطہر کے پاس پہنچے، تو پھر وہی حکم ہے جو آپ کی حیات طیبہ میں تھا۔ آپ کی حیات طیبہ میں کیا حکم تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، اے ایمان والو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ تو اگر آپ وہاں نہ ہوں، دوسری جگہ ہوں، تو پھر درود کا حکم وہ ہوگا جو ذکر کا حکم ہوگا۔ تو ذکر کا حکم کیا ہے کہ ذکر جتنا آہستہ کیا جائے اتنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کو پکارو کیسے؟ گڑ گڑا کر کے وخفیتاً، اور چپکے چپکے پکارو۔ چنانچہ نماز کے اندر بھی قرات کو زور سے پڑھنے کی اجازت ملی، مگر درود شریف کو زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، میں آہستہ آہستہ پڑھو۔ تو پھر دنیا بھر کے اندر جو درود پڑھا جائے اس کا سب سے اچھا طریقہ کہ درود آہستہ پڑھا جائے۔ مگر کیسا بے وقوف ہے وہ طبقہ، ضد کی وجہ سے شیطان نے ان کو اچک لیا ہے۔ ایک طرف تو وہ عقیدہ بنایا کہ دنیا کی ہر مجلس میں اللہ کے حبیب موجود ہیں، اگر اللہ کے حبیب موجود ہیں تو بے ایمان تجھے ہمت کیسے ہوئی اللہ کے حبیب کے مصلی پر چڑھنے کی؟ حضور کے سامنے تو نماز پڑھا سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب موجود ہو اور تو تقریریں پھاڑ رہا ہے، کس نے تجھے اجازت دی؟ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور تو اتنا چلائے زور زور سے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا زور سے بولنے کی اجازت تھی؟ مگر متضاد قسم کی باتیں، یہی باتیں ہوتی ہیں اس شخص کی جو ضد کی وجہ سے پھسل جاتا ہے اور بس پھر وہ کہتا ہے نہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. زمان اس کو ساری دنیا سمجھائے، قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ، کہتا نہیں مجھے سننا ہی نہیں ہے. لعنہم اللہ، جو اللہ اور اس کے حبیب کی جو اللہ کے حبیب کی تکلیف کا باعث بنے، اللہ نے ان پر لعنت کی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہاں ایک دوسرا اہم مسئلہ وہ بھی ہے، وہ کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. تو دنیا میں اس کا کیا حکم ہے؟ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واجب القتل ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. مکہ فتح ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، سب کو معاف کر دیا گیا. لیکن چند لوگوں کے نام بتائے گئے ان کو نہیں معاف کیا جائے گا، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا اور ایک عورت بھی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفارش کی ان کو معاف کر دیا جائے. فرمایا کعبہ کے پردے پکڑے اور پردوں کے اندر گھس جائیں تب بھی نہیں معاف کیا جائے گا ان کو. کون لوگ تھے یہ؟ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو آپ کے خلاف نظمیں لکھتا تھا، اور دوسری وہ کنجری تھی جو ناچ کر کے وہ نظمیں گاتی تھی اور لوگوں کو سناتی تھی وہ مجرے. فرمایا نہیں چھوڑا جائے گا. کیوں؟ اگر ان کو معاف کر دیا گیا تو دنیا میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو تو آپ کی عزت محفوظ، پھر کسی دوسرے کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس لیے گستاخ پیغمبر کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اور اس کا حکم قتل ہی کا ہے. پھر وہ کتنے بدباطن ہیں جو موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے حبیب نے تو معاف کیا، طائف والوں کو معاف کیا، اور امت کو بدھو بنا رہے ہیں. کہتے ہیں جی ذاتی معاملے پر آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، تو ان سے پوچھو فتح مکہ کے موقع پر ان کو کیوں قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی جگہ معاف فرمایا، لیکن جن کو سزا دینی تھی ان کو سزا دی. شاتم رسول کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس موضوع پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے کیا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ننگی تلوار حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے اوپر. اب ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو دوسروں کو ضد کی وجہ سے کہتے ہیں یہ گستاخ بھی ہیں، لیکن ایک تنکے کی 10 روپے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر نمازیں بھی انہیں کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں اور منتیں بھی کر لیتے ہیں. ایک بار کہتے ہیں گستاخ ہے، ارے تو مرا ہوا ہے تو گستاخ ہے تو کیوں ان کا انتقام کیوں نہیں لیتا؟ ایک تیسرا مسئلہ بھی یہاں ہے، وہ کیا کہ کسی کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ اپنے طور پر اس کو قتل کر سکتا ہے یا وہ عدالت میں مقدمہ دائر کرے اور پھر قتل کیا جائے. اصل حکم یہی ہے کہ نہیں، اسلامی حکومت ہو، پھر حکومت میں یہ مقدمہ دائر ہو اور گواہوں کے ساتھ ثابت ہو کہ اس نے اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کی ہے، پھر اس کی سزا قتل ہے. لیکن اگر یہ آدمی جذبات میں آ گیا اور اس کو نہیں برداشت ہو سکا اور اس نے قتل کر دیا تو کیا اس نے غلط کیا کہ ٹھیک کیا؟ اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، صحابہ کے زمانہ میں پیش آئے کہ جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اگرچہ عدالت میں مقدمہ لے جانا تھا لیکن یہ ایک بھیانک مسئلہ تھا، نہیں برداشت ہوا، ایسے آدمی کی گردن اڑا دی گئی. اور جب اس کے بعد مقدمہ پیش ہوا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ اس کی یہی سزا ہے. بہت اچھا. ایک واقعہ ہم 5ویں پارے میں پڑھ چکے، جس نے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا تو حضرت عمر نے اس کا سر قلم کیا. اور دوسرا واقعہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نہیں، ان کے دور حکومت میں ایک صحابی کا ہے مصر کا، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گالی دینے لگ گیا اللہ کے محبوب کو، برداشت نہیں ہوا، انہوں نے سر قلم کر دیا. مقدمہ پیش ہوا اسلامی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے جو کہے گا میں نہیں برداشت کروں گا. تو پھر انہی واقعات کی بنیاد پر یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس کی کوئی سزا نہیں، اگر کر دیا تو ٹھیک ہو گیا. یا ایھا النبی، اے نبی، والذین یؤذون المؤمنین، اللہ کے حبیب کو بھی تکلیفیں دیتے تھے اور کچھ لوگ ایمان والوں کو بھی دیتے تھے.
والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو تکلیفیں دیتے ہیں ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کو، بغیر مکتسبوا، اس کے بغیر کہ انہوں نے کچھ کمایا ہو، کوئی غلطی کی ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یقیناً انہوں نے بوجھ اٹھایا ایک بڑے بہتان کا، واثما مبینا، اور ایک کھلا گناہ کا بوجھ اٹھایا، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایمان والیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور کیا تکلیف دیتے تھے ایمان والیوں کو؟ آوازیں کرتے تھے، ان کی مذاق اڑاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، آوازیں لگاتے تھے۔ آگے حکم یہ دینا تھا پروردگار نے، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ تیسرے نمبر کی آیت دیکھو، یعنی آیت نمبر 60۔ اگر باز نہیں آئے منافق مرد اور منافق عورتیں، نہیں منافق مرد والذین فی قلوبہم مرض، یعنی وہ لوگ باز نہیں آئے، وہ تفسیری جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، والمرجفون، اور باز نہ آئے جھوٹی خبریں پھیلانے والے مدینہ میں، لنغرینک بہم، تو ہم ضرور بالضرور مسلط کریں گے آپ کو ان کے اوپر، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ نہیں آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے مدینہ میں مگر تھوڑے سے، ملعونین، ان پر لعنت کی جائے گی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے وہ، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ حکم ہے جو ایمان والیوں کی عزت پر حملے کریں، مگر اس حکم کے بیچ میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بڑی زبردست بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے پولیس کے افسران، پولیس والے بیٹھے ہیں، ان کی وردی کا بھی ایک احترام ہے قانونی طور پر۔ اگر کوئی آدمی حملہ کر دے تو اس کے لیے الگ مقدمہ ہے، عام آدمی پر حملے کا الگ مقدمہ اور ان کے لیے الگ مقدمہ، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی وردی میں ہوں، اور اگر اپنی وردی میں نہیں، یوں ہی گھوم رہا ہے گاؤں کے اندر آ کر کے، تو اس کا مسئلہ پھر عام آدمی کا ہے، پھر اس کی وردی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان والیوں کی عزت اللہ کے ہاں محترم ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر ایسے لوگ باز نہیں آئیں گے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایمان والیوں کو حکم کہ تم اپنی وردی میں رہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرمائیے، ابتدا اپنے گھر سے کیجیے، امی عائشہ صدیقہ سے کیجیے، حفصہ سے کیجیے، اپنے گھر سے ابتدا کیجیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے ابتدا کیجیے، فاطمہ الزہرا کو فرمائیے، حضرت زینب ام کلثوم سے فرمائیے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرمائیے کیا، یدنین علیہن، یدنین، لٹکانے وہ علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی بڑی چادروں میں سے، اور ادنا یدنی، ادنان کے معنی کیسے لٹکانا، اپنے چہرے کے اوپر لٹکانا۔ اور صحابہ سے پوچھا گیا کہ کیسے لٹکاتے تھے جب یہ حکم نازل ہوا؟ فرمایا اس طرح لٹکاتی تھیں کہ ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے سوا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا تھا کہ جس کے اوپر پردہ نہ ہو۔ یدنین علیہن، اور جلابیب کس کو کہتے؟ بڑی چادر کو۔ برقع اس کی ترقی یافتہ شکل ہے، برقع فرض نہیں ہے، پردہ فرض ہے۔ اگر کوئی چادر سے پردہ کرتی ہے تو اس نے حکم پر عمل کر لیا، اور اگر یہ ماڈرن برقعے آئے کہ جن کے میں خالی دکھانے کے لیے برقعے پہنے جاتے ہیں، ادھر سے گردن نظر آ رہی ہے، ادھر سے چہرہ نظر آ رہا ہے، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ کوئی پردہ نہیں ہے، یہ سب فراڈ، دھوکہ۔ یہ پردے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ چہرہ چھپا دو تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون عورت جا رہی ہے، بڈھی جا رہی ہے، جوان جا رہی ہے، کون عورت جا رہی۔ مگر قرآن سے پوچھو نا کس لیے حکم دیا گیا؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ بات زیادہ نزدیک ہے اس بات کے کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو۔ گویا اللہ یہ چاہتا ہے ایمان والے کی بھی دور سے پہچان ہو، یہ مسلمان جا رہا ہے، ایمان والی کی بھی پہچان ہو دور سے کہ ایمان والی جا رہی ہے۔ اب ایمان والے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس کی داڑھی سے ہوتی ہے، اس کی پگڑی سے ہوتی ہے، اس کی ٹوپی سے ہوتی ہے، اس کے لباس سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر مونچھیں کٹانا ہی مقصد تھا تو اللہ نے دی کیوں؟ تو میں نے کہا نہیں، پروردگار نے ایک شکل انسانوں کو دی جو ان کی پیدائشی شکل ہے، اور کچھ چیزیں وہ دی جس کے بعد میں وہ انسان اپنی پہچان کرواتا ہے۔ چنانچہ جو داڑھی اور مونچھ دونوں بڑھا لیتا ہے تو ہم پہچان جاتے ہیں کون ہے، اور جو مونچھوں کو گھٹاتا ہے اور داڑھی کو بڑھاتا ہے اس کو بھی پہچان جاتے ہیں کون ہے، اور جو دونوں چھوٹی چھوٹی رکھ لیتا ہے اس کو بھی ہم پہچان جاتے ہیں کون ہے۔ یہ تو پہچانیں بنائی گئی،
مردوں کی یوں پہچان ہوگی تو عورتوں کو تو داڑھی نہیں ہے، ان کی کیسے پہچان ہوگی؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے۔ جب بازار میں نکلیں گی پردہ کر کے تو سب پہچان جائیں گے۔ کیا پہچانیں گے؟ ایمان والی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں جا رہی ہیں اور شریف زادیاں ہیں، کوئی کوچا گرد قسم کی نہیں ہیں۔ اگر ایسا کر لیں گی، اپنی پہچان کرائیں گی، اپنے آئیڈینٹیفائی کرا لیں گے اپنے آپ کو، تو اس آئیڈینٹیفیکیشن سے فائدہ کیا ملے گا؟ فَلَا يُؤْذَيْنَ، تو وہ تکلیف نہیں دی جا سکیں گی۔ کسی کو ہمت ہے کہ پھر ان کو تکلیف دے، جو اپنی آپ کو پہچان کروائے اور پھر ان کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ایک ایمان والے کے اوپر اس کی عزت کا بدلہ لینا فرض ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے پہلے کہ وہ اپنی پہچان کروائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع آ رہا ہے ان کا واقعہ آگے، انہوں نے ایک عزت والی ایمان والی کی عزت پر حملہ کیا، آپ نے صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ رہے گا اس ایک ایمان والی کی عزت کا بدلہ لے گا، مگر شرط ہے کہ پہلے اپنی پہچان کروائے۔ اور آج بھی آپ تجربے کی دنیا میں دیکھ لیجئے، دو بہنیں ہوں ہماری، ایک پردہ نہ کرتی ہو، اسی طرح رہتی ہو، جب وہ بازار میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے تو اس کو کس نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، اور شیطان کے تیروں میں سے کتنے تیر پڑتے ہیں، اس کے اوپر برسات ہوتی ہے چاروں طرف سے۔ اور دوسری ایک ایمان والی ہے مگر ایمان کی شان پورے پردے کے ساتھ ہو، اور اگر کوئی بات کرے تو فلا تخضعن بالقول، لچھے دار بات نہ کرے، ترس جواب دے آگے سے، کیا بات ہے، کیا پوچھنا ہے۔ اگر ایسے وہ بات کرے گی آپ یقین جانیے انشاءاللہ آدھا شہر ادھر آدھا ادھر دیکھتا رہے، کوئی ہمت نہیں کرے گا، کہے گا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا، کسی کی نہیں ہمت ہوگی۔ ہائے، لیکن جب ہم نے اپنی وردی اتار دی، اپنے آپ کو خود ہی ذلیل و رسوا کر دیا، پھر خدا سے کیا کہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اس کا کیا مطلب یہاں بخشنے اور رحم کرنے والا؟ فرمایا یہ چادر لٹکانی ہے اور پردہ کرنا ہے، لیکن کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اچانک کھل جائے کہیں پر، اچانک کچھ حصہ نظر آ جائے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، کون لوگ تھے جو ایمان والیوں کو ستاتے تھے؟ یہ منافق لوگ تھے، ان کے بارے میں گندی باتیں پھیلاتے تھے، آوازیں کستے تھے، سیٹیاں مارتے تھے۔ اگر باز نہ آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور کون ہے منافق؟ وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مرجف کے لفظی معنی جھوٹی خبریں پھیلانے والے، لیکن ہم پیچھے پڑھ چکے نا رجفہ، فاخذتہم الرجفہ، پکڑا ان کو رجفہ نے۔ رجفہ کے معنی کیا ہے؟ زلزلہ، تو مطلب دھماکہ خیز خبریں پھیلانا۔ یہ دھماکہ خیز خبریں کیا پھیلاتے تھے؟ او سنو فلانا بڑا نیک بنتا ہے اور اس کی گھر والی بھی بڑا پردہ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پردے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو آپ نے پردہ اتار دیا تاکہ سب کچھ ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، بہت سارے نے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی پردے کرنے والی بھی ہم نے دیکھی، تو اس کا مطلب آپ نے اتار دیا، دروازہ ہی توڑ دیا، بھئی کھلا ہے۔ والمرجفون، دھماکہ خیز خبریں پھیلاتے تھے۔ اگر باز نہ آئے یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے، دھماکہ خیز خبریں پھیلانے والے مدینہ میں، لنغرینک بہم، تو ہم مسلط کریں گے آپ کو ان کے اوپر، پھر آپ کو ان کے اوپر غلبہ دیں گے، اور پھر جنگ ہوگی، اور پھر تم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مدینہ میں، مگر تھوڑا عرصہ تک رہیں گے۔ جو ایکسپوز ہوتا رہے گا وہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، اور یا تو بھگایا جائے گا اور یا قتل کیا جائے گا۔ ملعونین، ان کو لعنت کی جائے گی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پکڑے جائیں گے، اخذوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جذباتی۔ اگر کوئی دیکھ لے کسی ایسے بے ایمان کو کہ کسی ایمان والی کی عزت کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور وہ جذبات میں اس کا کام تمام کر دے، تو کیا اس کی وجہ سے اس کو قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو بدلہ دیا جائے گا؟ فتویٰ اسی پر ہے، کچھ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو تمہارے گھر کی طرف جھانک رہا ہو، اگر تم اس کی آنکھ پھوڑ دو گے تو ہماری عدالت میں مقدمہ نہیں لگے گا۔ کیوں دیکھ رہا تھا؟ اور مصر کا ہی واقعہ ہے، ایک ایمان والی مٹی لینے کے لیے گئی، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، اور وہ مٹی سمجھتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی لیپتے ہوں گے تو کوئی خاص قسم کی مٹی تھی جو جنگل سے لے کر آتی تھی۔ وہ بیچاری اپنا گدھا لے کر کے گئی مٹی لینے کے لیے، تو انہوں نے وہاں جا کر کے مٹی کھودی اور وہ مٹی بھری بوری میں تو اب گدھے پر لاد رہی تھی۔
یہ ایک ایمان والا شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا جیسی وہ گھر سے نکلی تو ایک یہودی بدباطن اندر کا کالا، ایسا لگتا ہے انسانوں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوئے، گندی قوم. یہ ان کے پیچھے پیچھے ان کو تاڑنے لگ گیا. یہ ان کو تاڑ رہا اور ایمان والا ان کو تاڑ رہا ہے. جب اس نے مٹی بھری اپنے وہ گدھے کے اوپر لا دی اور اس کے بعد وہ مٹی پر سوار ہوئی تو یہ کمبخت اچانک نمودار ہوا اور اس نے بوری کو دھکا دے کر کے ان کو گرایا. اور جیسا اس نے گرایا تب تک ایمان والے آ گئے تو جو تلوار شکار کے لیے تھی اسی سے اس کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد مقدمہ پیش ہوا. کیا کیا جائے؟ اس کا مقدمہ خارج کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی لیے ان سے اگریمنٹ کیا کہ ہماری ایمان والی بہنوں کے اوپر کی عزت پر حملہ کرتی رہیں گی. انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو بھی فیصلہ ہو، مجھے تو جو ملے گا اس طرح کا بے ایمان، چاہے کلمہ پڑھنے والا چاہے بے کلمہ پڑھنے والا، میں تو اس کا یہی کام کروں گا. ملعونین انما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور یہی پیش کی آیت انہوں نے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. میں ایسے چھوڑ دوں ان کو؟ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، جو پہلے لوگوں میں جاری تھا. پہلے بھی جو عزت والے تھے ان کی عزت پر جو حملہ کرتا تھا پروردگار ان کو یہ سزا دیتا تھا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے قرآن پڑھنے والے تو اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں دیکھے گا. ہائے ہائے، تو آپ کہیں گے اب کتنوں کی عزت تار تار ہوتی ہے. کوئی دن نہیں گزرتا جس دن اخبار میں یہ خبر نہ چھپے کہ فلاں کی عزت پر حملہ ہوا، فلاں کی عزت پر حملہ ہوا. کیوں ہوا؟ وردی اتار دی. جو اللہ نے پردہ دیا تھا جس کے بعد یہ سب کچھ نصیب تھا وہی اتار دیا. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. اوپر فرمایا گیا تھا کہ ان کے لیے بہترین اجر تیار ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے. تو اس کے اوپر سوال پیدا ہوا کہ کب ہے؟ کہا قیامت کے بعد. تو پھر انہوں نے مذاق اڑانی شروع کی، کہنے لگے اچھا تو قیامت کے دن ہم کو سزا ملے گی، کتنے دن رہ گئے قیامت کو؟ مذاق کے طور پر میں نے وہ سنایا تھا نا، کیا کہتا تھا، ملے شیخ کو جنت اور ہمیں ہو گئے دوزخ ہوگا عطا، بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر ہوگا بپا. تو مذاق کے طور پر کہتے اچھا کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے نزدیک ہے. وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو. تجھے کیا بتایا ہے سوال کرنے والے؟ تجھے کس سے پتا چلا؟ شاید کہ بس اب قریب آ گئی، اور جس کی موت آ گئی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ سمجھے قیامت آ گئی، اس لیے کہ جو بھی تیاری کر سکتا تھا موت تک کر سکتا تھا. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی کافروں پر. وعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے بھڑکنے والا عذاب. خالدین فیہا، رہیں گے اسی کے اندر ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. لا یجدون، نہیں پائیں گے وہ وہاں پر ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مدد کرنے والا. یہ منافق اور یہ اوپر انکار کرنے والے اور یہ انسانوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، انہی کو کہا جا رہا ہے جہنم میں پڑے ہوں گے، کوئی ان کا حمایتی کوئی مددگار نہیں آئے گا. پوچھتے کب آئے گی قیامت؟ یوم، اس دن آئے گی تو قلب وجوہہم فی النار، جب تمہارے چہروں کو پلٹ پلٹ کر رکھیں گے آگ میں. جب جیسے روٹی سکھاتے نا آپ، وہ کیا مکی بھونتے ہیں، تم کو بھونا جائے گا تو قلبو، پلٹ پلٹ کر رکھے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں. اس دن سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی، اور اس دن تم کہو گے یا لیتنا، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری بدبختی، اطعنا اللہ، ہم اطاعت کرتے اللہ کی، واطعنا الرسول، اور اطاعت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہائے ہائے مر گئے، کیا کیا ہم نے، اپنے آپ کو برباد کیا. جس نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے حبیب کی نہیں مانی، دنیا میں پردے کے لیے کہا گیا نہیں مانی، فرمایا یہ کہے گی ہائے ہائے کاش کہ میں نے اللہ کی مانی ہوتی، اللہ کے حبیب کی مانی ہوتی. اور یہاں لکھائی کے اعتبار سے الرسولہ کے اوپر الف لام بھی ہے اور آگے بھی الف ہے، السبیلہ پر بھی ہے، اور ایک پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہاں ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا لکھا گیا، اب قیامت تک اسی طرح لکھا جائے گا. اور وجہ اس میں کیا ہے؟ اس میں اوپر سے جو پڑھنے کا انداز ہے نا وہ برقرار رہتا ہے. وقالوا ربنا، پڑھنے کا انداز آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قرآن پاک کا ایک مقصود ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے لطف آئے بندوں کو.
ایسا نہ ہو کہ ایک دم بریک سی لگ جائے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر سے سٹائل چلا آ رہا ہو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کوئی لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی لفظ گھٹا دیا جاتا ہے. مثلا عربی کا ایک لفظ ہے ماہیہ، لیکن اوپر سے انداز آ رہا تھا یہ تو سورہ القاریہ کے اندر ہیں وما ادراک ما ہی، اور سورہ الحاقہ میں ہے وہاں پر اوپر سے انداز الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ قہ یہ انداز آ رہا ہے. اب آگے ایک لفظ تھا سلطانی مالی، تو اگر اس کو سلطانی مالی کہا جاتا تو پڑھتے پڑھتے وہ جیسے آدمی بہرا تھا نا دریا کی طرح، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کا پاؤں پھسلا دانت ہی ٹوٹ گئے بیچارے کے. اس کا بھی انداز کیا رکھا، اس نے ہاں زائد کر دیا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یا اسی طرح رکھا. یہاں پر بھی اوپر کا انداز کیا تھا سعیرا نصیرا، تو یہاں پر بھی فرمایا رسولا، آگے فرمایا سبیلا. اللہ اکبر کبیرہ، کیا اس کا کلام ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری بدبختی، اطعنا، ہم نے بات مانی ہوتی اللہ کی، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی، وَقَالُوا رَبَّنَا، اور وہ کہیں گے ہمارے رب، اِنَّا اطعنا، بے شک ہم نے بات مانی سادتنا، اپنے لیڈروں کی، وَكُبْرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی. اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سادہ سے مراد قومی لیڈر اور کبرا سے مراد مذہبی لیڈر. یہی دو طبقے ہیں جو انسانوں کو خراب کرتے ہیں. ایک قوم کے جو لیڈر بن جاتے ہیں ان کی ہم نے بات مانی، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، اور دوسرے مذہب کے کچھ کھڑپینچ بن گئے ہیں. آپ کو بنی بیٹھا ایریا کمانڈر، کیا مزے کا لفظ ہے ڈوگری کا، زبردستی کا لیڈر خود بخود بن گیا. میں تجھے کس نے بنایا؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ کہیں گے وقالوا ربنا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی تھی، بات مانی تھی سادتنا، اپنے لیڈروں کی، وکبراءنا، اور اپنے مذہبی پیشواؤں کی، فَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. ربنا، اے ہمارے رب، اب ہم بھی جہنم میں پہنچے، وہ بھی جہنم میں پہنچے، لیکن ان کمبختوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا. آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ، دے ان کو ڈبل، من العذاب، عذاب میں سے ڈبل عذاب دے ان کو، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا کبیرہ، اور لعنت کر ان کے اوپر بڑی لعنت، ان کو اپنی رحمت سے دور کر اور بڑی لعنت کر ان کے اوپر. کب کہیں گے؟ قیامت میں جہنم میں جا کر کے. اور ہم اس کا جواب پڑھ چکے ہیں پیچھے. کہاں پر؟ سورہ انعام میں پڑھا، سورہ اعراف میں پڑھا. سورہ اعراف میں پڑھا ہم نے اس کا. کیا جواب پڑھا؟ کہ وہ کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، سب کو ڈبل ملے گا. ان کو اس لیے ڈبل، تو خود تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. اور تم کو ڈبل اس لیے کہ میری کتاب تم کو سنائی گئی، میرے پیغمبر کی باتیں تم کو سنائی گئیں، تم کو وہ نہیں سنائی دی، اور تم نے مذہبی کھڑپینچوں کی باتیں مان لی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اوپر دو باتیں آئیں، ایک یہ کہ اللہ کے حبیب کو ایذا نہ دو، دوسرے کہا کہ ایمان والوں کو ایذا نہ دو. آگے ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، تم اس طرح نہیں ہونا کہ تم بھی کسی کی ایذا کا سبب بن جاؤ، ایذا کا ذریعہ بن جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا تکلیف دی تھی؟ 3 باتیں مفسرین یہاں نقل کرتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے کون سی بات پیش آئی تھی اور قرآن میں کس کی طرف اشارہ ہے. ایک بات پیش کرتے ہیں مفسرین یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ پردے سے نہاتے تھے، پورے کپڑے لگا کر کے پورے پردے کے ساتھ نہاتے تھے. اور پردہ کہاں سے ہے؟ گھٹنے کے نیچے سے لے کر کے ناک کے اوپر تک، یہاں تک پردہ ہے مرد کا. اور عورت کا پورا جسم پردہ، سوائے اس کی ہتھیلی اور سوائے اس کے پاؤں اور سوائے اس کے چہرے کے، یہ نماز والا پردہ، اور یہ گھر کا پردہ. اور وہ بے ایمان اسی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے، دیکھو جی پردہ تو اتنا ہی ہے. ارے یہ پردہ، یہ تو گھر کا پردہ ہے، باہر کا پردہ دوسرا ہے، گھر کا پردہ دوسرا ہے. تو گھر کا پردہ عورت کا اتنا. تو مرد کے لیے ضروری ہے اس حصے کو چھپانا، مگر بنی اسرائیل ننگے ہو کر نہاتے تھے. اور شرافت انسانی کا تقاضا یہی لگتا ہے کہ ننگے سے مراد بالکل الف ننگا نہیں، بلکہ ننگے سے مراد اتنا ہی ہوگا کہ بالکل جیسے آج کل کی چڈیاں لگا کر لوگ نہانے لگ جاتے ہیں،
وہ تو اس میں 100% انسان ننگا ہوتا ہے، اس میں ایک ایک حصہ جسم کا الگ نظر آتا ہے، 100% ننگا، اس کے ننگے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ انسانوں کا مزاج مار دیا جاتا ہے، ان کی فطرت مر جاتی ہے، تو ان کو ننگے بھی پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی کہاں ننگا، میں تو پہنا ہوا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، تو وہ بھی اسی طرح نہاتے ہوں گے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نہاتے ہوئے دیکھا ننگا برازن کھلے میدان میں، تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور اسی وقت میں آپ نے اعلان فرمایا صحابہ کو جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جمع ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا ہے اور وہ حیا کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ننگے ہو کر کے نہانا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کوئی آج کے بعد ننگا ہو کر نہیں نہائے۔ وہاں پر بھی فطرت انسانی کا تقاضا یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے ہوں، ایسا تو وہاں کے لوگ لگتے نہیں ہیں، ان کے ابھی شرم و حیا ہے دور جہالت میں بھی، بس وہ آج کی چڈی پہنی ہوگی تو اس کو اسلام نے ننگا سمجھا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کپڑوں میں نہاتے تھے تو لوگ کہتے ہیں ان کو اصل میں کوئی بیماری ہے، اور پھر انہوں نے پھیلا دیا جی ان کو فلانی بیماری لگی ہوئی ہے اسی لیے یہ کپڑوں میں نہاتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے کیوں نہیں نہاتے جیسے ہم سب نہاتے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم کیا کام ہیں ان سے؟ یہ بڑا مشہور سوال ہے آج، ہر آدمی کہتا ہے جی فلانا بھی تو مسلمان ہے، تو بڑا آیا مسلمان بنا ہوا، اور وہ آئیڈیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں عرب میں گھوم کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے وہاں دیکھے بڑے لوگ اسی طرح گھومتے ہوئے، تو آپ ہمارے اوپر کیسے قدغن لگاتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، کسی دوسرے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے ان کو اپنا نمونہ بنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے حبیب تمہارے لیے نمونہ ہے، کوئی ایرا غیرہ نتل خیرہ نہیں ہمارا نمونہ۔ لوگ جاتے ہیں واپس آگے جاہل کہتے ہیں جی فلانے کو دیکھا وہاں، جی وہ ایسے کر رہا تھا ایسے کر رہا تھا، وہ کوئی نمونہ نہیں، اللہ کے حبیب نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ الزام لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میرے پیغمبر دنیا سے جائیں اور لوگ ان کے بارے میں کہیں کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ بات میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی سنائی تھی، کوئی ایسی بیماری جس سے لوگوں کو گھن ہو، یہ کسی پیغمبر کو نہیں لگ سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ نہانے کے لیے گئے اور انہوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر کے اوپر رکھے، پتھر کپڑے لے کر کے بھاگ گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑ رہے ہیں اور پتھر رڑکتا جا رہا ہے، وہ کہتے ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر، اور میرے کپڑے پتھر تو کہاں جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ پتھر جا کر کے وہاں رکا جہاں بنی اسرائیل کا بڑا مجمع تھا، اور بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ہم خامخواہ غلطی میں تھے، چنانچہ پھر کپڑے مل گئے۔ تو یہ کہا گیا کہ اس آیت سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے یہودیوں نے تکلیف دی تھی، ایسے تم کسی کی تکلیف کا باعث مت بنو، جیسے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا۔ دوسری تکلیف وہ میں عرض کر چکا 20ویں پارے میں، وہ کیا کہ ایک فحشہ عورت کو کھڑا کیا اور بیچ مجمع میں کھڑی ہو گئی، وہ ان کے اوپر گندا الزام لگانے کے لیے، اللہ نے ان سے وہ الزام ہٹایا۔ تیسرا ایک اور کہا جاتا ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، بہرحال وہ ہماری تفسیروں میں، اللہ کرے وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، وہ کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے آپ پڑھ چکے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے اور 3 سال یہ پہلے انتقال فرما گئے، تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ ان کی موت کا وقت آ چکا ہے اور ان کو فلاں مقام پر لے جاؤ، وہیں ان کا انتقال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو فلاں مقام پر لے گئے اور وہاں وہ لیٹ گئے، لیکن جیسے لیٹے تو اسرائیل نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، تو حضرت ہارون نے کہا کہ موسیٰ تو نے مجھے دھوکہ دیا، اگر مجھے مرنا ہی تھا تو ادھر کیوں لائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بنی اسرائیل نے شور مچانا شروع کیا کہ اصل میں یہ ہارون کو خود ہی مارا ہے، وہ بیچارہ شریف آدمی تھا، یہ جلالی میں مزاج آدمی تھے، اس کو قتل کر کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا۔ اب کیسے بری کیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے بری کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مما ان باتوں سے قالوا جو انہوں نے کہی تھیں، ساری باتیں سامنے رکھ لو۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ تعالیٰ اور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجیہن، بڑی عزت والے، بڑے مرتبے والے وجیہ تھے۔
اللہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، دو معصومانہ بات نہیں، درست بات، سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ درست کرے گا، ٹھیک کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بخشے گا تمہارے گناہوں کو۔ ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اس اوپر والے کے مقابلے میں دیکھیں نا، انہوں نے کہا تھا ہم نے لیڈروں کی اطاعت کی تھی، اور ہم نے کس کی اطاعت کی تھی؟ مذہبی پیشواؤں کی۔ اس کے مقابلے میں جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہوگا بہت بڑی کامیابی میں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہی تو امانت ہے تمہارے پاس، کہ انسان کو دونوں طاقتیں دی جائیں، نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی کرنا چاہے گا تو برائی بھی کر سکے گا، البتہ نیکی کے اوپر یہ ثواب ملے گا، برائی کے اوپر یہ سزا ملے گی، طاقت دونوں ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکے۔ دیکھو پتھر کو کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، فرشتوں کو برائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس کام میں لگ گئے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو طاقتیں دونوں دی انسان کو، اس کے بعد کہہ دیا چاہے نیکی کر چاہے برائی کر، نیکی کرے گا یہ ثواب ملے گا، برائی کرے گا یہ سزا دی جائے گی، اس کو اللہ کی طرف سے امانت کہا جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ اے انسانوں یہ امانت تم نے اٹھائی ہے، اب تم نے اس کو نبھانا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں پر اور زمین پر۔ امانت کا میں نے کیا ترجمہ کیا؟ یہ طاقت دینا کہ نیکی کرنا چاہو تو نیکی کر سکو، اور برائی کرنا چاہو تو برائی کر سکو، لیکن اس کے بعد مکلف بنانا کہ تم نے یہ نیکیاں کرنی ہیں اور یہ برائیاں نہیں کرنی، اس کا نام ہے امانت۔ اسی کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں تکلیف۔ مشکل مقام ہے یہ، غور سے سنیے۔ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات، آسمانوں کے سامنے اور زمین کے سامنے، والجبال، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فابینا، تو سب نے انکار کیا، ان یحملنها، کہ وہ اس کو اٹھائیں، واشفقن منها، اور وہ ڈر گئے اس کے اٹھانے سے، وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ کیا مطلب؟ آسمان کو کہا گیا کہ تجھے یہ شعور دیا جائے کہ نیکی کرنا چاہے تو نیکی کرے، برائی کرنا چاہے تو برائی کرے، اس کے بعد نیکی کی وجہ سے تجھے جنت ملے، برائی کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اور یہی شعور دیا گیا پہاڑوں کو، اور یہی شعور دیا گیا زمین کو کہ کیا تم اس بوجھ کو اٹھا لو گے؟ فابینا، سب نے انکار کیا، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جنت کی لالچ بے شک ہوتی ہے، لیکن اگر جہنم کے کام ہو گئے تو، وہ میں نے بتایا تھا نا، ہے پاش ہو کے یہ چلے گئے جہنم بھی، تب بڑھنا کیوں تھے؟ پھر کیا بنے گا اگر چلے گئے وہاں تو؟ اس لیے سب نے کہا ہمارے بس میں نہیں، ہم نہیں یہ امانت اٹھا سکتے۔ واشفقن منها، اور اس امانت کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے۔ وحملها الانسان، مگر ہڈیوں کی یہ مٹھی انسان اٹھا، اس نے کہا جی میں اٹھا لوں گا۔ تو کیوں اٹھائے گا؟ انه كان ظلوما جهولا، اس لیے اٹھائے، اس نے امانت کو اٹھا لیا اس لیے کہ یہ تھا بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اور جہولا، اور تھا بہت زیادہ جاہل۔ عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس امانت کو اٹھایا، اس نے اپنے یہ ناواقف تھا حالات سے، اس کو پتہ نہیں تھا بعد میں کیا پیش آئے گا۔ تمنا کیا ہے کہ جنت میں جاؤں گا، ظاہر ہے پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، دریا بھی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی کرتی ہے، آسمان بھی کرتا ہے، مگر ان میں سے کوئی جنت میں جائے گا تسبیح کی وجہ سے؟ سب چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، مگر تسبیح کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جائے گا تو کون جائے گا؟ بولو، انسان ہی جائے گا، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ انسان ہی کے اندر یہ شرف اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو انسان جاہل تھا کہ جنت کی لالچ کی، مگر ناواقف تھا کہ کہیں جہنم میں چلا جاؤں، اور انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا نہ، یہ معنی نہیں۔ کیا معنی ہے؟ کہا انسان کو ظلم کی بھی استعداد دی گئی تھی، انصاف کی بھی استعداد تھی، انسان کے اندر جہل کی بھی استعداد تھی، علم کی بھی استعداد تھی، اس نے کہا میں اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر یہ لیاقت اور یہ استعداد ہے کہ عدل کرنا چاہوں تو عدل کروں، اور ظلم کرنا چاہوں تو ظلم کر سکوں، اور ظلم کی وجہ سے جہنم اور عدل کی وجہ سے جنت۔ اس نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں، عدل کروں گا جنت میں جاؤں گا۔
اور جاہل تھا، یعنی اس کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر یہ صفت ہے کہ میں علم حاصل کر سکتا ہوں۔ اب آپ نے آج تک نہیں سنا کہ کسی مدرسے میں بکریوں نے داخلہ لیا ہو پڑھنے کے لیے، بھینسوں نے داخلہ لیا ہو؟ کیوں نہیں لیا؟ فرشتوں نے بھی نہیں لیا داخلہ پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ ان کے اندر جب استعداد جہل نہیں تو استعداد علم بھی نہیں ہے، وہ نہیں سیکھ سکتے ہیں کچھ، یہ انسان ہی سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں ہی اٹھا سکتا ہوں۔ اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو بھی تو اللہ یہ استعداد دے سکتا تھا، اور ان کو یہ استعداد دی گئی تھی، تبھی تو کہا نا کہ تم کو یہ استعداد دی جائے تو پھر تم اس کو لو گے۔ جواب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں استعداد کی تکمیل اور استعداد کا استمرار نہیں ہے۔ ان کو وقتی طور پر تو مل سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ استعداد ان کے اندر نہیں رہے گی، یہ حضرت انسان میں ہی رہے گی کہ اگر نیکیاں کرنا چاہے تو وہاں پہنچے جہاں فرشتے جا کر کے رک جائیں، اس سے آگے انسان بڑھے، اور اگر برائیاں کرنا چاہے تو وہاں گرے کہ جہاں بدتر قسم کے جانور نہیں جاتے وہاں انسان جائے۔ اللہ اکبر۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ تھا ظلم کرنے والا اور وہ تھا جہول، اور اس کا یہ شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں اس میں ظلم اور عدل کرنے کی استعداد تھی، اس میں علم اور جاہل رہنے کی استعداد تھی۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یہ امانت کیوں ملی انسانوں کو؟ فرمایا اس لیے ملی، تبھی تو پتہ چلے گا کہ کون ہمارا ہے کون نہیں ہے۔ استعداد تھی، اب کہا گیا طاقت دونوں کی ہے، آپ پہلے طاقت ہی چھین لیں اور اس کے بعد آدمی کو کہیں کہ دوڑ، وہ کہے جناب ٹانگیں تو آپ نے پہلے کاٹ دی، دوڑو کیسے؟ نہیں، دونوں کو برابر کی طاقت دے دی۔ اس کے بعد ایک کو کہا کہ ایمان کی وجہ سے جنت اور بے ایمانی کی وجہ سے جہنم، اور اس کے بعد کوئی طبقہ ایسا ہے جو دیکھتے ہوئے کہ جہنم میں جا رہے ہیں پھر بھی چل پڑا جہنم کی طرف، اور دوسرا چلا جنت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ تاکہ سزا دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو، کہ تم کو تو ہم نے قابلیت دی تھی کہ تم جنت کے کام کرتے، تم نے کیوں کیے جہنم کے؟ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ فرمایا توبہ قبول کرے، اس کا مطلب کہ استعداد ہے، اگر غلطی ہو جائے پھر توبہ، غلطی ہو جائے پھر توبہ، غلطی ہو جائے پھر توبہ، اس لیے کہ استعداد تو اس کے اندر ظلم کی بھی ہے، استعداد اس کے اندر جہل کی بھی ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس سے جہالت کا صدور ہو جائے، کبھی نہ کبھی اس سے ظلم کا صدور ہو جائے، لیکن جب صدور ہو جائے گا تو احساس ہوگا میں نے یہ کام نہیں کرنا، توبہ کرے گا، جب توبہ کرے گا تو اللہ قبول فرمائے گا، اور ہے ہی اللہ بخشنے والا، وہ تو منتظر ہے کوئی کرے صحیح توبہ۔ یہ سورہ احزاب مکمل ہوئی، اور سورہ احزاب مدنی تھی۔ کس بنیاد پر یہ مدنی صورت بیچ میں آئی مکی صورتوں کے، میں نے اس کا عرض کر دیا جو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہمارے ذہن میں کیا پڑے گا۔ آگے ہے سورہ سبا، اور سورہ سبا یہاں کس مناسبت سے لائی گئی ہے؟ اس سورت کا خاتمہ ہوا اس بات کے اوپر کہ کچھ فرما بردار ہوں گے کچھ نافرمان ہوں گے۔ سورہ سبا کے اندر تفصیلی تذکرہ آئے گا کہ ہاں دنیا میں کچھ فرما بردار بنے اور کچھ نافرمان بنے، جبکہ حالات دونوں کے پاس تھے کہ وہ فرما بردار بنتے اور نافرمانی کی طرف نہ جاتے، لیکن شروع کیا گیا اللہ کی حمد سے سورت کو، اور فکری تیاری کے طور پر ایمان والوں کو 3 باتوں کی دعوت دی گئی: آخرت کی فکر، قرآن کے اوپر ایمان، اللہ کی توحید کو ماننا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور یہ اس سورت کا خاصہ ہے، اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے رکوع آئیں گے ہر رکوع کے اندر یہ تینوں باتیں آپ کو ملیں گی: اللہ کی توحید، آخرت کا یقین، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ کے رسول ہونے کے اوپر یقین۔ سورۃ سبا مکیہ، سورہ سبا مکی ہے، اور اس میں 54 آیتیں ہیں، و6 رکوعات، 6 رکوع ہیں۔ سورت کے پہلے رکوع کے اندر یہی 3 باتیں بتائی گئیں۔ دوسرے رکوع کے اندر 2 طبقوں کا تذکرہ ہے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ وہاں منیب سے بات شروع ہوگی، کچھ بندے ہیں میری طرف رجوع کرنے والے، اور ان کی مثال میں پیش کیا جائے گا حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور اسی کے آخر میں آئے گا کچھ نہ ماننے والے، اس میں پیش کیا جائے گا قوم سبا کو،
اور اسی کے نام سورت کا نام بھی ہے سورہ سبا، اور لیکن وہ جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہیں بتاؤں گا کہ سبا کون تھے۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں مضمون ملے جلے چلیں گے، کبھی آخرت کے احوال بتائے جائیں گے، کبھی جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا، کبھی ایمان والے جنت میں پہنچ کر اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے وہ بتایا جائے گا، اور کبھی یہ بتایا جائے گا کہ جہنمی آپس میں کیسے مکے دھکے اور گالیاں، ایک کہے گا تو نے گمراہ کیا، دوسرے کا بدبخت میں نے کہیں کیا، تو خود میرے پیچھے کیوں چلتا تھا، وہ ان کے جھگڑے رگڑے وہ بھی پیش کیے جائیں گے تاکہ ایمان والے اس سے سبق حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیوں تعریف اس کے لیے ہے؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، کوئی ہے ہی نہیں دوسرا اس میں شریک، تو تعریفوں کے لائق کون ہوگا؟ کوئی آدمی کہے جی ہے میرے پاس کچھ نہیں مگر تعریفیں سب میری ہیں، وہ کیسے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لہ، جس کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں۔ آگے تاکید ہے، اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں، مطلب چلو دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ نہیں جی فلانے کی بھی تعریف ہوتی ہے، فلانے کی بھی تعریف ہوتی ہے، کوئی چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے جی فلانا بندہ بڑا شاعر ہے جی، لیکن آخرت میں تو کسی کی تعریف نہیں ہوگی، صرف اللہ کی۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پوری فضا جواب دے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی۔ سب پتہ چلا کہ وہاں صرف اللہ کی تعریف۔ دنیا میں بیٹا باپ کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی کرتا ہے، بڑا چھوٹے کی بھی کرتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہے، سب مل کر کے الحمدللہ، اور اسی کے لیے آخرت میں تعریف ہے۔ وہ الحکیم الخبیر، وہی تو حکمت والا ہے، وہی تو پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں کہ واقعتاً وہی تعریف کے لائق ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ خبر رکھتا ہے پوری کی پوری۔ کیا خبر رکھتا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، کیا خبر رکھتا ہے وہ؟ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو گھستی ہے زمین کے اندر، اور کیا گھستا ہے زمین کے اندر؟ لاکھوں کروڑوں چیزیں جو زمین میں جاتی ہیں، مردے زمین کے اندر جاتے ہیں، اور چیزوں کے بیج زمین کے اندر جاتے ہیں، بوئے جاتے ہیں، اور پانی زمین کے اندر جاتا ہے، کیا کیا زمین میں جاتا ہے سب کو جانتا ہے، کہاں گیا اور مردے کہاں گئے اور ان کے اجزاء کہاں کہاں بکھر گئے۔ قد علمنا ما تنقص الارض، ہم جانتے ہیں کہ زمین نے ان کے اعضاء کو کہاں کہاں کم کیا، کہاں گھٹایا، سب ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ جاتا ہے زمین میں اور جانتا ہے جو کچھ نکلتا ہے اس سے۔ وما ینزل من السماء، اور نہیں اترتا ہے آسمان سے کچھ بھی۔ وما یعرج فیہا، اور نہیں چڑھتا ہے آسمان میں کچھ بھی مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ اترتا کیا ہے آسمان سے؟ اترتے انسان کے لیے احکام اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں، اور بارش کے قطرے بھی بادلوں سے اترتے ہیں، اور کیا اترتا ہے اللہ کی طرف سے؟ فرشتے اترتے ہیں، سب کو جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو چڑھ کر جاتے ہیں آسمان میں اس کو بھی جانتا ہے۔ فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں، اعمال نامے چڑھ کر جاتے ہیں، نیکوں کی روحیں چڑھ کر جاتی ہیں۔ وہو الرحیم الغفور، اتنا کچھ جانتا ہے تو سزا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا بہت زیادہ مہربان ہے، بار بار رحم کرتا ہے، جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے مگر پھر بھی رحم کرتا ہے۔ الغفور، بخشنے والا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ تو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، مگر اتنی طاقت والے مالک کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ قیامت نہیں لا سکتا ہے سارا کچھ اسی کا ہے، بہت طاقتور مگر قیامت نہیں لا سکے گا۔ دوسرا موضوع آ گیا، پہلا مسئلہ کس کا آیا؟ توحید کا، اب کس کا آیا؟ آخرت کا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، لا تاتینا الساعہ، نہیں آ سکتی ہے ہمارے پاس قیامت، آئے گی نہیں جی، کیا بات کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں پر قیامت آ جائے گی؟ قل بلا وربی، آپ فرما دیجئے ہاں آئے گی۔ وربی، میرے رب کی قسم، لتاتینکم، وہ ضرور بالضرور تمہارے اوپر آئے گی۔ عالم الغیب، وہ رب کہہ رہا ہے جو غیب کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ، نہیں چھپ سکتی ہے کوئی چیز اس سے، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر، اور نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز اس سے، الا فی کتاب مبین،
مگر ایک واضح کتاب کے اندر ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کیوں نہیں آئے گی قیامت؟ کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، آئے گی کیوں قیامت؟ سوال جواب اس کا فرمایا اس لیے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہو سکا، یہاں تو ظالم ظلم کرتے کرتے مر گیا، اور مظلوم ظلم سہتے سہتے مر گیا، اور مشرک شرک کرتے کرتے مر گیا، لاسٹ میں بھی شرک کر گیا، اور ایمان والا اللہ کی توحید پر ڈٹتے ہوئے سجدوں کی حالت میں مر گئے، تو کیا ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا؟ دنیا میں تو ایمان والوں کو کچھ نہیں ملا اور بے ایمانوں کو کوئی سزا نہیں ملی، تو کیا مر کر بھی نہیں ملے گی؟ اس کا مطلب پھر یہ دنیا نہیں، یہ اندھیر نگری ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک لہم کیا بدلہ ملے گا؟ یہی تو وہ لوگ ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہوگی، والذین سعوا فی آیاتنا اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، بلکہ ہمارے قرآن کے خلاف مہم چلاتے تھے اور ہماری آیتوں کو بے اثر کرنے کے لیے محنتیں کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، کنفیوژن پیدا کرتے تھے، والذین سعوا اور وہ لوگ جنہوں نے کوششیں کی فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین دو معنی اس کے، ہم کو عاجز سمجھتے ہوئے یا ہماری آیتوں کو عاجز کرتے ہوئے، یہ کوشش کرتے ہوئے کہ اس کی آیتوں کا اثر نہ ہو لوگوں پر، اولئک لہم عذاب من رجز علیم یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے بلا کا، رجز پیچھے بھی ایک جہاد کیا تھا، خطرناک عذاب، زبردست عذاب، اس کو کہتے سیء العذاب، حضرت قتادہ نے اس کا ترجمہ کیا سیء العذاب، بدترین عذاب ہے رجز کا معنی، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا بلا کا دردناک عذاب، بلا کا مطلب بہت زیادہ خطرناک قسم کا زبردست عذاب ہوگا۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب، بلا کا دردناک عذاب ہوگا، اس لیے قیامت آئے گی۔ تو کہتا ہے اسی لیے جنت ہے، محشر بپا ہوگا، ملے شیخ کو جنت اور ہمیں عطا ہوگا دوزخ؟ ہاں نہیں، اس لیے ہوگا کہ ظالم کو اس کو سزا دی جائے گی، مظلوم کو انصاف ملے گا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بعض نے کہا کہ یہ یرا والا جملہ پیچھے جڑ رہا ہے، اگر پیچھے جڑ رہا ہے تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ لیجزیہ کے ساتھ عطف ہے اس کے اوپر، وَلِيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ دیکھ لیں علم والے، الَّذِي اس چیز کو انزل الیک جو اتاری گئی تھی آپ کی جانب من ربک آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق وہ دیکھ لیں کہ وہی برحق ہے، ہوا ضمیر فصل حق کا مفعول ہے، تاکہ دیکھ لیں کہ وہی برحق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ عزیز غالب کے راستے کی طرف، الحمید تعریفوں والے کے راستے کی طرف، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ تو اگر پیچھے جوڑیں گے تو معنی کیا نکلا کہ قیامت اس لیے آئے گی کہ علم والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو کچھ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اور جو ان پر نازل ہوا تھا وہ سب کا سب سچ تھا، اس لیے قیامت آئے گی۔ اگر قیامت نہ آئے تو جس جنت اور جہنم کا کہا جا رہا تھا اس کو لوگ دیکھیں گے کب؟ اس لیے قیامت آئے گی۔ اور جنہوں نے کہا کہ نیا جملہ ہے تو وہ یوں ترجمہ کرتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور دیکھ لیں گے علم والے، دیکھ رہے ہیں علم والے یعنی جانتے ہیں علم والے، سمجھتے ہیں علم والے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ اور علم والوں سے مراد بطور خاص اہل کتاب بھی، اور جن کو ایمان نصیب ہو جائے وہ بھی، وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی جانب نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق وہی تو برحق ہے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ صراط غالب کے راستے کی طرف اور حمید کے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، یا اللہ رہنمائی کر رہا ہے، دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اب آئی رسالت کی بات، پہلے توحید پھر قیامت اور اب کیا ذکر ہو گیا؟ رسالت۔ وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا تھا، هل ندلكم کیا ہم تم کو بتائیں ایسا آدمی، هل ندلكم کیا ہم رہنمائی کریں تمہاری ایسے آدمی کے بعد پر، على رجل ایسے آدمی پر، ينبئكم جو تم کو خبر دیتا ہے، کیا خبر دیتا ہے؟
بتائیں تم کو ایک عجیب آدمی ہے بھئی مکہ میں ایک عجیب آدمی، اذا مزقتم کل ممزق، جو کہتا ہے کہ جب تم ٹکڑے کر دیے جاؤ گے پورے ٹکڑے، مطلب تم زمین میں دفن کیے جاؤ گے اور پھر تمہارے جسم پھٹیں گے اور ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ریزہ ہو جائیں گے، وہ kehta ہے اس وقت میں انکم لفی خلق جدید، تو ضرور تم دوسری پیدائش میں دوسری مرتبہ پیدا ہو جاؤ گے، تم دوسری پیدائش میں ہوں گے، پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، پھر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا عجیب بات کہہ رہا ہے، یعنی آپ کی رسالت کا انکار یہ کہہ کر کے کہ وہ باتیں ایسی کہہ رہا ہے جو عقل میں نہ آنے والی ہیں۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، مکہ کے مشرکی کہہ رہے ہیں افترا، کیا اس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر کذبا جھوٹا، ام بہ جنہ، یا اس کے ساتھ جنون ہے، دو میں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ پر بہتان لگا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہونا شونا تو ہے نہیں، اور یا یہ بات ہے کہ وہ نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل، نستغفر اللہ الیاذ باللہ۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں، نہ الزام لگایا اللہ کے اوپر اور نہ آپ دیوانے ہوئے، بلکہ بات یہ ہے الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فی العذاب، وہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، والضلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تبھی ان کو یہ باتیں سوچتی ہیں۔ افلم یروا، تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، الی ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، سامنے کیا ہے، من السماء، آسمان، والارض، اور پیچھے کیا زمین، یہ اضافی چیزیں ہیں نا، اوپر دیکھتے ہیں آسمان، نیچے دیکھتے ہیں زمین، اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان نشاء نخسف بہم الارض، وہ نہیں سوچتے ہیں اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ہم ان کو زمین میں، اور نسقط علیہم، یا گرا دیں ہم ان کے اوپر کسفا من السماء، آسمان کے ٹکڑے بنا کر، یہ نہیں سوچتے ہیں۔ ان ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں ضرور اس کی قدرت کی نشانی ہے ایسے آدمی کے لیے، ایسے بندے کے لیے، منیب، جو اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہنے والا ہے، اس کے لیے اس میں زبردست نشانی ہے، اور جو متوجہ نہیں ہوتا ہے اس کو کسی بات سے سبق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آگے بس دو طبقوں کا تذکرہ ہوگا، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہنے والے، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتے رہنے والے کون لوگ ہیں، اور اس سے اعراض کرنے والے کون ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔